بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لا تخذلنی فیہ لتعرض معصیتک ولا تضربنی بسیاط نقمتک وزحزحنی فيه من موجبات سخطك بمنك وأياديك يا منتهى رغبة الراغبين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ اجمعین. ناظرین کرام، ماہ مبارک رمضان کی چھٹی دعا میں جن نعمات کو ہم اپنے پروردگار سے طلب کر رہے ہیں، اس میں پہلی نعمت یہ ہے کہ ہم اپنے پروردگار سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں گناہ کی ذلت سے بچائے رکھ. دیکھیں عزیزان گرامی قدر، ذلت اور عزت کا سرچشمہ پروردگار کی ذات ہے. یعنی خداوند متعال وہ ہے کہ جو انسان کو ذلیل بھی کر سکتا ہے اور عزیز بھی کر سکتا ہے. اور معیار پروردگار کے نزدیک باعزت بننے کا یہ ہے کہ اگر انسان پروردگار کا مطیع ہو، اگر خدائی احکامات کی اطاعت کرے، یعنی وہ فرمانبردار ہو، تو خداوند متعال اسے عزت مند بنا دیتا ہے. اور خداوند متعال کے احکامات کی اگر کوئی نافرمانی کرے اور خدا کے احکامات کو بجا نہ لائے اور گناہ سر انجام دے، تو خداوند متعال اسے ذلیل کر دیتا ہے. دیکھیں قرآن کریم میں پروردگار خود یہ فرما رہا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، یعنی عزت اور ذلت پروردگار کے ہاتھوں میں ہے. تو یہ انسان ہے کہ اپنے آپ کو عزت مند بنا سکتا ہے یا ذلیل بنا سکتا ہے. دیکھیں دنیا میں اس طرح کی مثالیں ہمارے پاس بہت زیادہ ہیں. بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ عزت مند بنانا چاہا، لیکن الہی احکامات کو انہوں نے بالائے طاق رکھا، یعنی خدا کے امر کی مخالفت کی، تو خداوند متعال نے گرچہ کہ ظاہراً ان کے پاس عزت تھی، لیکن خداوند متعال نے انہیں ذلیل و خوار و رسوا کیا. تاریخ ان مثالوں سے بری پڑی ہے. اور دیکھیں بعض لوگ جنہوں نے خدائی احکامات کو بجا لائے، جنہوں نے خدا کے امر کی اطاعت کی، تو خداوند متعال نے انہیں عزت بخشی، اور ایسی عزت کہ قیامت تک وہ سربلند اور باعزت بن گئے. جیسے امام حسین علیہ السلام کی ذات، خداوند متعال نے امام حسین کو ایسی عزت دی، ایسی عزت دی کہ تا قیامت آج ہم امام حسین علیہ السلام پر سلام و درود بیچتے ہیں. اور ان کی عزت کو پروردگار نے لوگوں کے دلوں میں ایجاد کیا. لیکن اس کے مقابل میں دیکھیں آپ یزید کو دیکھیں، یزید کو خدا نے اس قدر ذلیل کیا، اس قدر ذلیل کیا کہ قیامت تک آج ہم جیسے اور آپ جیسے افراد یزید پر لعنت بیچتے ہیں، خداوند متعال کی لعنت بیچتے ہیں. اسی طرح سے اس دعا میں ہم دوسری چیز جو اپنے پروردگار سے طلب کر رہے ہیں، وہ یہ طلب کر رہے ہیں کہ خداوندہ ہمیں اپنے انتقام سے بچائے رکھ. دیکھیں پروردگار کی ذات ذو انتقام ہے، لیکن عزیزان گرامی ہمارے انتقام میں اور پروردگار کے انتقام میں فرق ہے. بعض اوقات ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ خداوند متعال کا انتقام بھی ہمارے انتقام جیسا ہے. ہم عموماً اپنے ذہنوں میں انتقام کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ انتقام کا مطلب بدلہ ہے، بدلہ لینا ہے. لیکن پروردگار کے ہاں انتقام کا مطلب بدلہ نہیں ہے جو ہم تصور کرتے ہیں. کیونکہ عموماً ہمیں جب انتقام لینا ہوتا ہے، ہم یا کسی سے ناراض ہوتے ہیں یا کوئی شخص کسی نے ہمیں نقصان پہنچایا
ہوتا ہے تو ہم اس نقصان کے بدلے اس کا ازالہ کرنا چاہتے ہیں، اس نقصان کے بدلے اسے بھی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، لیکن پروردگار متعال کی ذات ہمیں نقصان نہیں پہنچانا چاہتا۔ بعض اوقات پروردگار کا انتقام ایسا ہوتا ہے کہ انسان کو تنبیہ کرنا چاہتا ہے۔ خدا کے انتقام میں رحمت بھی ہے، یعنی اس رحمت واسعہ، خداوند متعال کے رحمت واسعہ کا تقاضا یہ ہے کہ وہ انتقام لے، اور اس انتقام کے ذریعے سے پروردگار اپنے بندے کو تنبیہ کرے تاکہ وہ گناہوں سے اور لغزشوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ لیکن ایک انتقام خداوند متعال اپنے دشمنوں سے لیتا ہے، اپنے دشمنوں سے خداوند متعال جو انتقام لیتا ہے اور اپنے بندوں سے جو انتقام لیتا ہے اس میں فرق ہے۔ لیکن اپنے بندوں سے جو انتقام لیتا ہے خداوند متعال، اس میں اپنے بندے کی ہدایت کرنا چاہتا ہے، یعنی پروردگار یہ چاہتا ہے کہ انسان اپنے گناہوں لغزشوں سے اپنے آپ کو باز رکھے اور خدا کے راستے پر گامزن ہو۔ عزیزان محترم، اس دعا میں تیسری چیز جو ہم اپنے پروردگار سے طلب کر رہے ہیں وہ یہ کہ بار الہ ہمیں اپنے غضب سے، خشم سے ہمیں محفوظ رکھ، یعنی پروردگار کے غضب سے بچنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ دیکھیں عزیزان گرامی، پروردگار کے غضب اور ہمارے غضب میں فرق ہے۔ روایت میں ہمیں ملتا ہے کہ خداوند متعال جس چیز سے سب سے زیادہ خشمگین ہوتا ہے، یعنی جس سے سب سے زیادہ جو چیز پروردگار کو سب سے زیادہ غضبناک کرتی ہے وہ خداوند متعال کی نافرمانی ہے، حکم کی نافرمانی، اور دوسری چیز خدا کے آیات کا انکار کرنا۔ خدائی آیات کا انکار کرنا یہ سبب بنتا ہے کہ انسان غضب الہی کا مورد قرار پائے۔ دیکھیں ہم سورہ حمد میں روزانہ کی دعاؤں میں یہ اپنے پروردگار سے دعا طلب کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں راہ مستقیم کی طرف ہماری ہدایت فرما، اور اسی طرح سے ہمیں ان لوگوں میں سے قرار دے تیری نعمتیں ان پر نازل ہوئی، ہمیں ان لوگوں میں سے قرار نہ دے کہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا، تیرا خشم نازل ہوا۔ تو انہی دعاؤں کے ساتھ کہ پروردگارہ ہمیں توفیق دے کہ اس ماہ مبارک رمضان میں اپنے آپ کو تمام بلایا سے اور اسی طرح سے اپنے آپ کو ہم پروردگار کے غضب سے محفوظ رکھ سکیں اور خداوند متعال کے امور کی اطاعت کر سکیں، اور یہ ماہ مبارک رمضان بہترین وسیلہ ہے تاکہ انسان اپنے آپ کو پاکیزہ بنائے اور اپنے آپ کو پروردگار سے متصل رکھے۔ خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں کہ خدا ہمیں بندگی کی توفیق دے، اور انشاءاللہ ہم اپنی اس بندگی کو دوام اور جو ہے ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ قرار دیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔